جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام میاں رضا الرحمان ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ صاحب کا, سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کا اور ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی. اور بہت خوشی ہوئی کہ مراد راز صاحب نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں آج ٹائم بھی دیا اور کچھ ہمارے جو گریوینسز تھے اس کا سولوشن پیش کیا. سر تھینک یو ویری مچ. اور میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی وزیر تعلیم آئے نا جی, ہی از دا موسٹ ڈائنامک ایجوکیشن منسٹر. ان کی اپروچ, ان کی سوچ بہت اچھی ہے, بہت ایڈوانس سوچتے ہیں اور بچوں کے لیے جس طرح یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور توفیق دے کہ اس کو بہتر طور پہ مزید بہتر طور پہ کر سکیں. الحمدللہ اس کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ جو انہوں نے عمران خان گورنمنٹ نے جو یہ سنگل نیشنل کریکولم جب بنایا تو اس میں تمام وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جو قرآن کریم میں سے ہیں. ایون کہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی ڈال دیا گیا ہے. پہلے ہمارے پاس یہ ایکسیس نہیں تھی کہ ہم بچوں کو ترجمہ پڑھائیں یا اسکول اپنے بیسس کے اوپر کرواتے تھے, جیسے کہ میں بہت سارے اسکولوں کو جانتا ہوں جو اپنے طور پہ بچوں کو ترجمہ پڑھا لیتے تھے. لیکن اب چونکہ وہ سلیبس کا حصہ بن گیا ہے, اب جتنے بھی بچے ہیں جیسے کہ اس وقت تقریباً 5 کروڑ بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ ان سب کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا ہے. جب بچے قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے لائف کے بارے میں. اور جیسے ابھی لائف سکلز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو قرآن میں تمام لائف سکلز باری باری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کی گئی ہیں. تو یہ جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے اس میں یہ تمام سکلز ڈال دی گئی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے بڑا ایک ایسا اقدام کیا ہے. اس میں سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ کے پی سی ٹی وی کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو اپنی 7 جنوری کو جو میٹنگ کی ہے اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم آپ کو جیسے آپ نے بتایا نا کہ سرکل دیں گے, آپ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی بک بنا سکتے ہیں. انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بک دیں گے, سنگل بک دیں گے. انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم آپ کو ایک اسپیکٹرم دیں گے اور اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی بک کوئی بھی چوائس کر لیں. اس میں انہوں نے یہ بھی بات میٹنگ میں بڑی واضح کی ہے کہ ہم کسی بھی پبلشر کو اس سال NOC نہیں دیں گے, کیونکہ اس سال ہم چاہتے ہیں کہ پی سی ٹی وی کی بک لگائی جائے. اسی پہ سر ہمارا اعتراض تھا, اسی پہ ہماری ریکویسٹ تھی آپ سے کہ آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ خود دیکھ لیجیے, کیونکہ جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ سرکل دیں گے تو جب آپ سرکل کا آپ خود کہہ رہے ہیں تو وہ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے, اس میں بچوں کا لیول فرق ہوتا ہے, پیرنٹس کا لیول فرق ہے, ٹیچرس کا لیول فرق ہے, تو آپ اپنے لیول کے مطابق اس میں سے کوئی بھی بک چوز کر سکتے ہیں. لیکن جب پی سی ٹی وی بک دے گا تو وہ ہمارے لیے پھر شاید مشکل یہ ہو جائے گی کہ جو پی سی ٹی وی 1 میں پڑھا رہا ہے وہ میں اپنے گروپ میں پڑھا چکا ہوں, اب میرے بچے کو 1 میں ریپیٹ کرنی پڑے گی. تو وہ یہاں پہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ان سب کے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو سر پلیز اس پوائنٹ آپ مجھے اپنا ایک ریپرزینٹیو جو ہے نا وہ دے دیں تاکہ آپ لوگ ذرا نمبر لے لیں ان کا, ٹھیک ہے نا جی, نام اور نمبر. میں میٹنگ رکھوا دیتا ہوں. لیٹ می ٹاک ٹو ہم فرسٹ مائی سیلف, آئی کال ہم ٹو مائی آفس اینڈ لیٹ می کلیریفائی کہ یہ کیا سچویشن ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بڑی ہی ریزنیبل بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کا اسکول ہے اور وہ لے رہے ہیں 50,000 روپیہ فیس مہینے کی, اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کا اسکول ہے وہ لے رہے ہیں 5,000 روپیہ فیس, انہوں نے 50,000 روپیہ جسٹیفائی تو کرنا ہے نا جی, میں 50,000 روپیہ کیوں لے رہا ہوں مہینے کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ جسٹیفائی کیسے کریں گے جب وہ اس کتاب کے ساتھ 10 چیزیں بیچ میں اور ڈالیں گے اسی سرکل کے اندر رہتے ہوئے, اور ساتھ کچھ اور مواد بھی ڈالیں گے اس کو ہیلپ کرنے کا یہ وہ, کیونکہ ہی ہیز ٹو جسٹیفائی کہ جی سب SNC پڑھا رہے ہیں مگر آپ 50,000 کیوں لے رہے ہیں اور آپ 5,000 کیوں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. سو ہی ول ہیو ٹو, اب وہ بکس ان کو ڈیولپ کرنی پڑیں گی جس کے اندر ایکسٹرا چیزیں ہوں گی اسی کریکولم کے سرکل کے اندر رہتے ہوئے. انہوں نے کہنا جی میں 5,000 لے رہا ہوں تو میں تو ایگزیکٹلی وہی پڑھا رہا ہوں, کیونکہ میجورٹی 5,000 اور کم اسکولوں کے اندر گورنمنٹ کی کتابیں استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, گورنمنٹ کو ہی وہ فالو کرتے ہیں ایگزیکٹلی. مگر the elite schools, because they have to justify their fee, they will have to create something else. So اس کے اوپر ایبسولوٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ وہ میں ان سے بات کرتا ہوں. آپ اپنا ریپرزینٹیو مجھے ایک دیں پلیز. سر اس میں سر ایک 2-3 گزارشات اور ہیں. سر ایک LDA نے نیا ایکٹ اس دفعہ لینڈ کا ریفارم کا کیا ہے, اس میں انہوں نے 4 کنال کا اسکول فار ہائی سیکشن کے لیے فائنلائز کیا ہے, اور اگر آپ نے پرائمری اسکول کھولا ہے تو دیٹ وڈ بی 2 کنال, منیمم 2 کنال ایریا. تو سر اگر فرض کیجیے کہ یہ لینڈ ریفارم جو نیا ان کا آیا ہے پورا ایکٹ, یہ اگر وہ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو چھوٹے اسکول ہیں 1 کنال میں ہیں یا 10 مرلے میں, ان کے لیے مینج کرنا جو پہلے والے ہیں وہ چلتے رہیں گے, جو آگے انہوں نے بنانے ہی اس کے لیے نہیں. سر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, میری اس پہ 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں ان کے SM عمران صاحب سے جو اس کو جنہوں نے یہ سارا ایکٹ بنایا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آپ کے پاس اگر 2 کنال جگہ نہیں ہے تو پھر آپ یا تو اس سے پہلے 2 کنال جگہ پوری کر لیں, ادروائز ہم اسے چھوٹے اسکول بند کر دیں گے.
That was very clear. میرے پاس میں عمران کے ساتھ بیٹھ جاؤں سر پلیز سر یہ ایکچولی ہم آپ کو نا اپنا سربراہ یہ والا ذرا لکھ لینا پوائنٹ میں نے عمران سے بات کرنی ہے سر ہم آپ کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں کوئی سربراہ نہیں ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں بالکل بھی ڈاکٹر صاحب میں کوئی سربراہ نہیں ہوں آئی ایم جسٹ اے فرینڈ ہیئر سو بالکل میں ایک ہی میں اس طرح کی چیزیں میں ایک اور گزارش یہ تھی جو پاپیرا کا نیا لا آ رہا ہے سر وہ آپ کی زیر نگرانی ہی ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ فری بزنس میکینزم میں نہیں آتی جیسے میں ایک دو ایگزامپلز آپ کو دے دیتا ہوں اس میں آپ نے جو آپ کی ٹیم ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے اسٹاف کی سیلریز بھی وہ لوگ فائنلائز کریں گے اس میں یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ کس اسکول کی کتنی فی ہوگی ہم اس کی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد وہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس میں سر اس طرح کے یعنی مزید بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن یہ چند پوائنٹ صرف آپ کے نوٹس میں لانے کی ریزن جو بھی آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے غلط انفارمیشن دے رہا ہے کیونکہ کوئی سیلری ہم آپ کی نہیں کریں گے اس کے اوپر فی کے اوپر یہ ہے کہ جتنی آپ فی لے رہے ہیں آپ کی فی کا کیونکہ دیکھیں جس نے 5% تو ہے ہی الاؤ ٹھیک ہے اس سے اوپر جس نے لینی ہے تو وہ ہمیں اپنے فائنینشیلز بھی دکھائیں گے جی کس وجہ سے سختی ہو رہی ہے ان کے اوپر وہ کیوں نہیں افورڈ کر سک رہے اور جس کی جو پرابلم ہوگی وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ حل ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ سارے سمجھتے ہیں کہ میں پرائیویٹ اسکول کا بڑے خلاف ہوں یہ وہ بالکل بھی نہیں میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں کہ اس کو بالکل بزنس نہ بنا دیں اس کو ذرا تھوڑا تعلیمی کی طرف بھی رہنے دیں پلیز I don't want it to be made an absolute business. So اس کے لیے اگر کسی نے انکریز کرنی ہے وہ ہمیں اپنے فائنینشیلز دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی سختی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نہیں چلا سکتے ایک ادارہ ہم ان کو بالکل انکریز کرنے دیں گے ایوری تھنگ اتنی کرسٹل کلیئر ہو جائے گی نا جو ہم پرائیویٹ اسکولز کا ایکٹ لے کر آ رہے ہیں اب آپ ڈاکٹر صاحب یہ سوچیں 1984 سے چیز اپڈیٹ نہیں کی گئی جہالت ہے کہ نہیں ہے بالکل کہ 84 سے ایک ایکٹ پرائیویٹ اسکولز کا تعلیم کو تو ترجیح دی نہیں گئی نا بالکل اس ملک کے اندر تو تعلیم کو تو انہوں نے کہا بالکل سائڈ پہ رکھ دو تاکہ ہمارا جو جاہل ووٹر ہے وہ جاہل ہی رہے اور ہمیں وہ ووٹ دیتا رہے گا سو تعلیم کو اس دفعہ پہلی دفعہ ہوپ فلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پریفرنس دی جائے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو سو اس لیے آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی دس ول بی اے گڈ تھنگ سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میں بیسیکلی 5,000 سے کم فی والے اسکولز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کیٹیگریز بنا دینا تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی لیکن 5,000 فی والے اس کے لیے ہے اس کے اندر بیچ میں ہے سر اس میں ہے ایکٹ میں ہے شہزاد سر ہو گیا آپ کی بات ختم سر ایک اور گزارش ہے آپ نے جیسے سر ابھی فرمایا کہ اسکول دوبارہ بند کیے جا